ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ اسباق میں اس سورہ مبارکہ کے آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمانا شروع کیا اور اپنی قدرت کے نمونے ہمارے سامنے رکھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی نشانیاں، توحید کے دلائل قرار دیا کہ ان میں سے ایک ایک نشانی کو دیکھتے جاؤ اور اللہ کی ذات کو پہچانتے جاؤ کہ اللہ کون ہے، اللہ کس قدر قدرت والا ہے، اللہ کتنا بڑا مالک ہے، اللہ کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، یہ پہچانتے جاؤ۔ اب وہ ساری ایک لمبی لسٹ جو کہ ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت بڑے بڑے دلائل ہیں۔ اللہ نے ان کو ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک سوال اٹھایا انسان سے، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو نہیں پیدا کرتا؟ یہ سوال انسان کے سامنے اٹھانے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ انسان نے جو سب سے زیادہ اللہ کو پریشان کیا اور اللہ کو ناراض کیا وہ ہے گناہ شرک کا۔ شیطان نے جو سب سے زیادہ محنت جس کام پر کی اور سب سے پہلے جو گناہ کروایا، اس گناہ کا نام ہے شرک، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، خواہ عبادت میں شریک کر دیا، خواہ کسی اور چیز میں شریک کر دیا۔ شرک ایک ایسی چیز۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ایک طرف اللہ کی ذات جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، اور دوسری طرف وہ کھڑا تمہارا بت جس کو تم جا کر سجدہ کر رہے ہو، کیا وہ ذات جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا کیا اس کے برابر ہو سکتی ہے؟ اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ جیسے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، تم اس کے برابر اس ذات کو کر رہے ہو؟ سجدے کے لائق تو وہ ذات تھی جس نے سب کچھ پیدا کیا، بندگی کے لائق تو وہ ذات تھی جس نے سب کچھ پیدا کیا، عبادت کے لائق تو وہ ذات تھی جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ تم اس ذات کو چھوڑ کر تم ایک غیر کے سامنے جا کر سر بسجود ہو گئے، غیر کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا دیے اور اس کے سامنے منتیں سماجتیں شروع کر دی۔ یہ اللہ نے سوال اٹھایا، افمن یخلق کمن لا یخلق۔ اور اس کی مثال ایسے ہے، یہ اللہ تعالیٰ ناراضگی کا سوال کر رہے ہیں، اس کی مثال ایسے کہ جیسے ایک بادشاہ ہے اور اس نے ایک دربار بنا رکھا ہے، وہاں پر لوگ آتے ہیں اور جس کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی ضرورت وہاں سے پوری کر کے جاتا ہے، وہ اپنی ضرورت وہاں سے پوری کرتا ہے۔ جو انسان بھی آتا ہے، اگر کسی کو کھانے کی ضرورت وہ کھانا وہاں سے لے لیتا ہے، اگر کسی کو پینے کی ضرورت وہ پینا وہاں سے لے لیتا ہے،
किसी को लिबास की ज़रूरत, वो वहाँ से अपना लिबास ले लेता है। जिसको जो ज़रूरत वो वहाँ से पूरी हो रही। और उसके सामने कोई मलंग बैठा है, नकम्मा गंदा किस्म का। अब ये बंदे वहाँ से सब कुछ लेने के बाद उस मलंग के पास जाते हैं, जाकर सलूट पेश करते हैं, बड़ा प्यार के दम भरते हैं। अब बताइए इस बादशाह को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि इनको खाना मैं खिला रहा हूँ, पीना मैं दे रहा हूँ, लिबास मैं दे रहा हूँ, जितनी इनकी ज़रूरियात है वो सब मैं पूरी कर रहा हूँ, और वो कुछ भी नहीं दे रहा इनको, एक ज़र्रा बराबर वो कुछ नहीं दे रहा, और ये जाकर मोहब्बत के दम उसके भर रहे हैं। ये दुनिया के एक बादशाह को गुस्सा आएगा, और जो कायनात का बादशाह है जिसने ये सब कुछ बनाया है, जब वो ये मंजर देखता है कि इंसान सब कुछ मुझसे लेकर, दुनिया के बादशाह के पास क्या कुछ है? दुनिया का बादशाह ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के दिए हुए से खाना ही खिला देगा ना, पानी पिला देगा, दूध पिला देगा, लिबास पहना देगा, किसी को घर दे देगा, गाड़ी दे देगा, यही कुछ दे सकता। वो खालिक कायनात जिसने खुद इंसान को बनाया और इंसान को सारी के सारा हुस्न जमाल अता फरमाया, वो मालिक जब इंसान को देखता है कि ये इंसान सब कुछ मुझसे लेकर गुन किसी और के गाता है, मुझसे सब कुछ लेकर ये मोहब्बत के दम किसी और के भरता है, तो उस अल्लाह को भी नाराज़गी आती है, वो अल्लाह भी गुस्सा करता है। और वो अल्लाह फिर इंसान से सवाल करता है। क्या सवाल? अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक, ये बता इंसान कि जिसने सब कुछ पैदा किया, क्या ये उसके बराबर हो सकता है जिसने कुछ नहीं किया? अफला तज़क्करून, क्यों नहीं तुम सोचते? सवालिया अंदाज सुनिए। अफला तज़क्करून, क्यों नहीं तुम सोचते? और फिर उसके बाद अल्लाह का अंदाज देखें। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा व इन तउद्दु, अगर तुम शुमार करो। देखें वही जलाल अल्लाह का चल रहा है, जो जलाल इस आयत से शुरू हुआ ना, अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक, वही जलाल आगे चल रहा है। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि, अगर तुम गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, निअमतल्लाहि, अल्लाह की नियमतों को, ला तुहसूहा, तुम उनको गिन नहीं सकोगे। अल्लाह कहना ये चाहते हैं, इंसान तेरे ऊपर हमने जो नेमतों की बुछार की, नेमतों की बारिशें जो तेरे ऊपर बरसाई, एक एक नेमत को जरा गौर करके देख, तू नेमतों को गिन भी नहीं सकता, इतनी नेमतें हमने तुम्हारे ऊपर की हैं, और फिर भी मुंह उठा के किसी और की तरफ जाता है। इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। उधर से जलाल देखें अल्लाह ताला का, और फिर जमाल देखें अल्लाह ताला का। पहले जलाल दिखाया और फिर जमाल दिखाया। क्या इंसान, कोई बात नहीं, अगर तुझसे गलती हो गई आ जा वापस, तौबा कर ले। इन्नल्लाह लगफूर, अल्लाह तो बख्शने वाला है, माफी मांग के तो देख, बख्शिश मांग के तो देख, अल्लाह बख्श देगा। रहीम, वो तो रहम करने वाला है, बड़ी रहम वाली ज़ात है, रहमत करने वाली ज़ात है, तू मांग के तो देख। और फिर आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वल्लाहु यअलम, अगर तू सीधा नहीं होता दुनिया के अंदर तो सुन ले फिर, वल्लाहु यअलम, अल्लाह जानता है, मा तुसिर्रूना, जो तुम छुपाते हो, व मा तुअलिनूना, और जो तुम जाहिर करते हो, सबको अल्लाह जानता है। जो आमाल तुम्हारे ये पोशीदा और जाहिर करना दुनिया के एतबार से है कि दुनिया वालों के सामने जो तुम्हारे आमाल नजर आते हैं ये भी अल्लाह को मालूम, और जो दुनिया वालों से छुपे रहते हैं ये भी अल्लाह को मालूम है। अल्लाह को सब कुछ मालूम है। फिर हिसाब किताब के लिए तैयार हो जा। दुनिया में अल्लाह छूट दे रहा है, दुनिया में अल्लाह काफिर को भी रिज़्क दे रहा है, बल्कि ज्यादा दे रहा है, अपने दुश्मन को भी खिला रहा है, पाल रहा है, और बड़े अच्छे तरीके से पाल रहा है, खूब दुनिया की नेमतें उन पर निछावर कर रहा है। लेकिन एक दिन आएगा, अल्लाह हिसाब किताब लेंगे, और फिर ये सब कुछ ख़त्म होगा। ये नहीं होगा कि दुश्मन को भी वही और मोहब्बत और दोस्त को भी वही,
یہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک، ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر دوستوں کو نوازا جائے گا اور دشمنوں کو پکڑ کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور سزا شروع کروائی جائے گی۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور پھر انداز دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، وہی جلالی انداز۔ پھر والذین، اور جن کو یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، لا یخلقون شیئا، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ پھر وہی دوبارہ بات دہرائی اللہ نے، ارے اللہ کو چھوڑ کر جن کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے ہو، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ وہم یخلقون، یہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جو لوگ جس چیز کی بھی پوجا کریں دنیا میں، جس چیز کی بھی بندگی اور عبادت کریں، کچھ لوگ سورج کی پوجا کرنے والے، کچھ لوگ چاند کی پوجا کرنے والے، کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کرنے والے، کچھ لوگ شیطان کی پوجا کرنے والے، کچھ لوگ پہاڑوں کی پوجا کرنے والے، کچھ لوگ ندی اور آبشاروں کی پوجا کرنے والے، کچھ لوگ آگ کی پوجا کرنے والے، کچھ لوگ سمندر کی پوجا کرنے والے، کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرنے والے، کسی چیز کی بھی پوجا کرنے والے، سنو اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، یہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور وہ ذات جس کو کوئی چیز، جس کو کسی نے بنا دیا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ معبود کیسے بن گئے؟ معبود بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا جملہ فرمایا، یہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی، اس کے علاوہ اور جتنی چیزیں جن کی دنیا میں لوگ پوجا کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں اور کریں گے، اللہ فرماتے ہیں امواتن، یہ سب کے سب مردہ ہیں۔ مردہ ہونا تین اعتبار سے ہے۔ نمبر ایک، یہ مر گئے، آج لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں، کہ جو لوگ، جو بزرگان دین دنیا سے چلے گئے، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں امواتن، یہ تو مر گئے۔ اور دوسرے نمبر پر اس سے مراد ہے کہ یہ بے جان لکڑیوں کی، بے جان بتوں کی، بے جان پتھروں کی، ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ امواتن، بے جان، اموات، مردے ہیں یہ۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ مر جائیں گے، کیونکہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، خواہ وہ سورج ہو، خواہ وہ چاند ہو، خواہ وہ ستارے ہوں، خواہ وہ آسمان ہو، دنیا کی، کائنات کی کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں امواتن، یہ جس چیز کی بھی دنیا میں اللہ کو چھوڑ کے پوجا کر رہے ہیں، یہ سب کے سب مردے ہیں، غیر احیاء، ان میں زندگی نہیں ہے۔ وما یشعرون، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں ہے، ایان یبعثون، کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ ایک دن تو آنا ہے جب اللہ نے سب کو اٹھانا ہے اور اپنے دربار میں کھڑا کرنا ہے اور حساب و کتاب کرنا ہے۔ اب انسان کو یہ ساری باتیں سنا کر جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑنے کے بعد اب اس کو سبق دیا۔ کیا سبق دیا؟ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ سنو اس کائنات کے انسانوں، سنو جنات، سنو، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ شروع فرمایا، ہر نبی کی دعوت میں سب سے پہلے اعلان یہی تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھنا کہ معبود عبادت سے ہے، بندگی کرنا، فرما برداری کرنا۔
इंसान के इस ढांचे के ऊपर फरमाने इलाही चलता है और उसी के ज़िम्मर में फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता है, उसके अलावा और कोई फरमान नहीं चलता। जहाँ पर आकर दुनियावी अहकाम और दुनियावी चीज़ें फरमाने इलाही या फरमाने मुस्तफ़ा से टकरा जाएं तो सब कुछ छोड़ के फरमाने इलाही और फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना इंसान के लिए ज़रूरी है। इसके बगैर छुटकारा नहीं। ये है अल्लाह को माबूद मानना। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा माबूद एक ही है। फल्लदीन ला युमिनून बिल आखिरा, अल्लाह ने आखिरी नतीजा दिया कि ये जो अल्लाह को छोड़कर गैरों के पास भाग भाग के जा रहे हैं, अल्लाह का खाकर गुन किसी और के गा रहे हैं, असल मसला क्या है? फरमाया फल्लज़ीन ला युमिनून, ये वो लोग ला युमिनून बिल आखिरा जो ईमान नहीं लाते आखरत पर। क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन, इनके दिल मुनकिर हैं। वहुम मुस्तकबिरून, और ये तकब्बुर करते हैं। दो वजह है। एक वजह कि ये आखरत पर ईमान नहीं है, इनका दिल से मानते ही नहीं आखरत को। दूसरी वजह कि ये तकब्बुर करते हैं। ये दो बीमारियां ऐसी हैं कि जो शुरू से हर कौम के अंदर पाई गई और जिसकी वजह से उन्होंने अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दिया। जो बंदा आखरत का इनकार करेगा, आखरत का मतलब कि मरने के बाद जिंदा होगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा, हिसाब व किताब होगा, फिर फैसला होगा, या जन्नत जाएगा या जहन्नम जाएगा। जो बंदा इस बात का इनकार कर देगा वो दुनिया में क्या खाक अमाल करेगा? वो खाक अल्लाह को राजी करेगा? वो कहेगा बस दुनिया की 4 दिन की चांदनी चमका लो जिसने चमकानी है, जिसने जो मज़े उड़ाने उड़ाओ, कौन पूछेगा बाद में? मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, रज़ा हो जाएंगे। ये शैतान सबक देता रहा आज तक लोगों को, और आज भी लोग दुनिया की इस दलदल में फंसे हुए ऐसे अल्लाह को भूल चुके कि जैसे मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं होंगे, जैसे मरने के बाद दोबारा ये खड़े नहीं होंगे, जैसे मरने के बाद इनको दोबारा अल्लाह के सामने पेश नहीं होना है। ऐसे शैतान ने भुला दिया सबको। तो अल्लाह ने फरमाया असल रिजल्ट क्या है, असल वजह क्या है कि फल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन, इनके दिल आखिरत से मुनकर हो चुके हैं। और दूसरी वजह वहुम मुस्तकबिरून, ये तकब्बुर करते हैं। तकब्बुर ये वो खतरनाक किस्म का बीमारी है कि जो इंसान को ऊंधे मुंह जहन्नम के अंदर डाल कर आएगी। इतनी खतरनाक किस्म की बीमारी। और शुरू कहाँ से हुई? शैतान से। हज़ारों साल पहले जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और इबलीस और बाकी सारे फरिश्ते खड़े हैं और अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है उसजुदू ली आदम कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सब ने कर दिया, इबलीस ने ना किया। अल्लाह ने इबलीस से पूछा तूने क्यों ना किया? उसने कहा मैं तो बड़ा हूँ, आपने मुझे आग से पैदा किया, इसको मट्टी से पैदा किया, और आग बड़ी है और मट्टी का उसके मुकाबले में मुकाम पस्त है, इसलिए मैं बड़ा हूँ, मैं छोटे को सजदा कैसे करूँ? अपने आप को बड़ा माना, तकब्बुर किया और जलीलो ख्वार हो गया, अल्लाह के दरबार से मलऊन करार दे दिया गया। ये वाकया हमारे सामने एक सबक आमोज है कि तकब्बुर इंसान को जलीलो ख्वार करके रख देता है। तकब्बुर इंसान को जहन्नम के अंदर पहुंचा के रख देता है। शैतान ने खुद भी तकब्बुर किया और आज यही शैतान इंसानों की गर्दनों में सरिया डाल देता है और उनको भी यही तकब्बुर पर लगा देता है। किसी ने अपने इल्म पर तकब्बुर कर लिया, किसी ने अपने लिबास पर तकब्बुर कर लिया, किसी ने अपने कोठी और बंगले पर तकब्बुर कर लिया, किसी ने अपनी तिजारत पर तकब्बुर कर लिया, किसी ने अपने हुस्न और जमाल पर तकब्बुर कर लिया। जिसके पास जो चीज़ है उसने उसके ऊपर बैठ के तकब्बुर कर लिया। और ये तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज़ है कि जो लोग औलिया अल्लाह के पास जाते हैं, अपनी इस्लाह करवाते हैं, अखलाकियात में एक एक चीज़ की इस्लाह होती है, इस्लाह होते 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 सबसे ज़्यादा टाइम जिस चीज़ पर लगता है उस चीज़ का नाम तकब्बुर है।
اور اللہ والوں کا جملہ سنیے، وہ فرماتے ہیں ایک سوئی کے نکے کے ساتھ ایک بہت بڑے پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دینا یہ آسان ہے، اور ایک متکبر انسان سے تکبر کا ختم کر دینا یہ اس سے بھی مشکل کام ہے۔ اس چیز کا نام تکبر ہے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ جو بندہ جتنا متواضع ہوگا، اکڑ ختم، زبان کی للکار ختم، تکبر ختم، یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سارے گناہ جو دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، ان کا مین مقصد، مین وجہ کیا ہے؟ آخرت کا انکار ہے، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تکبر ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون، لا جرم یقینی بات ہے، ٹھیک بات ہے، ان اللہ یعلم کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ چھپانا اور ظاہر کرنا اللہ کے سامنے کچھ کا خیال نہیں رکھتا، اس کی کچھ ویلیو نہیں۔ یہ چھپانا اور ظاہر کرنا یہ اللہ کی مخلوق کے اعتبار سے، کہ انسانوں سے بندہ جو کچھ چھپائے وہ بھی اللہ کو معلوم، انسانوں کے سامنے جو بندہ ظاہر کرے وہ بھی اللہ کو معلوم۔ اللہ کے سامنے سب کچھ ظاہر ہی ظاہر ہے، اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہوا۔ انہ لا یحب المستکبرین، اور آخری فیصلہ اللہ نے سنا دیا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ عاجزی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جتنا انسان عاجز بنتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے، اور جتنا انسان تکبر کرتا ہے اللہ اتنا اس کو نیچا کرتا ہے، اور قیامت کے دن لوگوں کے پاؤں کے اندر ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور یہ تکبر جیسی خطرناک بیماری اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، ستار العیوب، غفار الذنوب اللہ، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ جی سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ جی جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، سب کو شفا عطا فرما دے۔ اے میرے پیارے اللہ، جتنے لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں نصیب فرما دے۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا۔ تو کل سے انشاءاللہ العزیز اعتکاف شروع ہو رہا ہے، تو اعتکاف کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 اعتکاف وہ ہے جو کہ سنت ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی 20 تاریخ، 20 رمضان المبارک کا جو روزہ ہے 20واں، جو کہ کل ہمارا بن رہا ہے، تو 20واں روزہ یہ جا کر اپنے اعتکاف کے مقام پر، جہاں اعتکاف بیٹھنا ہے اس مقام پر یہ روزہ افطار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ افطاری سے پہلے وہاں پہنچنا، غروب آفتاب سے پہلے وہاں پہنچنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر جب تک چاند نظر نہ آئے عید کا اس وقت تک وہاں پر رہنا۔ یہ اعتکاف سنت ہے، یہ 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں 9 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف مستحب، کہ روزانہ انسان اپنی نیت کر لے، کہ جیسے بھی نماز کی جگہ پر گئے اور وہاں پر اعتکاف کی نیت کر لی۔ تو گھر کے اندر اصل میں یہ جو خواتین ہیں اپنے گھر کے اندر اگر ایک مخصوص جگہ بنا لیں گی کہ یہ ہماری نماز کی جگہ ہے، اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے لیکن نماز کی جگہ ہوگی، تو وہاں پر ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائیں گے کہ جب یہ اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جتنی دیر یہ نماز پڑھیں گی اور اسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر و اذکار کر لیا، قرآن پاک کی تلاوت کر لی، تو یہ مستحب اعتکاف ہوگا۔ جب تک وہاں ہوں گے تو اعتکاف کا ثواب ملے گا،
جب وہاں سے نکل آئیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف واجب، کہ کسی نے منت مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایسے کریں گے، تو یہ اعتکاف واجب ہے اور اس کا پھر یہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کو ساتھ اس کے روزہ بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے الگ مسائل ہیں، بہرحال ابھی مسئلہ ہے رمضان المبارک کا، تو یہ کل سے اعتکاف شروع ہو رہا ہے۔ آج اپنی جتنی بھی ضروریات ہیں ان سے فارغ ہو کے تمام تیاری کر کے تو اپنی ایک جگہ مخصوص کر لی جائے اور اس میں اعتکاف کی تیاری کر لی جائے۔ اور اعتکاف بیٹھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق انسان کو دور کر دیتا ہے۔ تو جہنم سے ہی پناہ مانگنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جو ہمارا آخرت میں ٹھکانہ بننا ہے، جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ کر لیا وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس کو بھی موقع مل جائے، جس قدر مل جائے، تو وہ اعتکاف بیٹھے، اور اعتکاف بیٹھنے والا اس کو اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے نیک اعمال کا بھی ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں جو باہر کے لوگ کرتے ہیں اور وہ نہیں کر پاتا، کیونکہ اعتکاف کرنے والا یہ اللہ کے دربار کا قیدی بن گیا۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے دربار کے ساتھ جوڑ لیا۔ تو جب یہ اللہ کے دربار کا قیدی بن گیا تو جتنے باہر کی چیزیں ہیں ساری، جو اور معاملات ہیں، کوئی بندہ بیمار تھا، اس کی بیمار پرسی کرنی تھی تو یہ نہیں کر سکا، کوئی جنازہ تھا یہ نہیں پڑھ سکا، کوئی اور معاملات تھے باہر کے اور یہ پابند ہے یہ نہیں جا سکا، اللہ اس کو یہاں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے ثواب یہاں پہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کا انتظام کریں۔ اور اگر کوئی مکمل 10 دن اور 9 دن اعتکاف نہیں کر سکتا تو پھر وہ مستحب اعتکاف کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو طاق راتیں ہیں، جیسے یہ جو کل کی رات ہے یہ پہلی طاق رات ہے، تو جمعہ کی جو جمعہ اور ہفتے کے درمیانی رات یہ پہلی طاق رات ہے، تو اس طاق رات میں اور پھر آگے جو 4 طاق راتیں ہیں، 5 طاق راتوں میں ان میں اعتکاف بیٹھ لیا جائے، مستحب اعتکاف کی نیت کر لی جائے اور اس میں خوب عبادت اور قرآن مجید کی تلاوت اور جو کچھ بھی کیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔